السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ایک بہت اہم مسئلہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے، ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ ناپاکی کی حالت میں ہم مرغی ذبح کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مرغی ناپاکی کی حالت میں ذبح نہیں کر سکتے، تو اس کے بارے میں کیا وضاحت ہے؟ آپ ہمیں قرآن و حدیث سے بتا دیں۔ جی بھائی، آپ کا سوال ہے کہ ناپاکی کی حالت میں ہم مرغی ذبح کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ دیکھیے، قرآن پڑھنے کے لیے پاکی شرط ہے، نماز پڑھنے کے لیے پاکی شرط ہے، طواف کرنے کے لیے پاکی شرط ہے۔ اس کے علاوہ مرغی ذبح کرنے کے لیے پاکی شرط نہیں ہے۔ کوئی مرد ہے، اسے حاجت ہو گئی غسل کی، احتلام ہو گیا، یا بیوی سے ہم بستری کر بیٹھا، تو اسے پاکی کی ضرورت ہے، وہ ناپاک ہے۔ اب اس نے اگر مرغی ذبح کر دی تو اس کا ذبیحہ حلال ہے۔ اسی طرح سے عورت ہے کہ وہ عورت، اسے حیض آتا ہے یا نفاس آ گیا، یا بیوی یا شوہر سے ملاقات کر لی، یا وہ ناپاک ہو گئی کسی اور طریقے سے، تو اس نے مرغی ذبح کی ہے، تو کیا اس کا وہ ذبیحہ کھانا صحیح ہے؟ جی، اس کا ذبح کرنا جائز ہے۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ناپاکی کی حالت میں جو دعا پڑھی جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ تو پڑھ نہیں سکتے، کیونکہ ناپاکی کی حالت میں اللہ کا نام نہیں لے سکتے۔ یاد رکھے کہ ناپاکی کی حالت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ہی بکری کو، مرغے کو یا کسی بھی جانور کو ذبح کیا جائے گا۔ جو حلال جانور ہے اس کو پڑھ کر ہی ذبح کیا جائے گا۔ اگر کسی شخص نے یا کسی عورت نے یہ سوچ کر بسم اللہ اللہ اکبر چھوڑ دیا کہ میں ناپاک ہوں، مجھے نہیں پڑھنا، تو اب اس کا ذبیحہ حلال نہیں رہے گا۔ اب بات سمجھ لیجئے کہ ناپاکی کی حالت میں مرغی ذبح کر سکتے ہیں، مرغے کو بھی ذبح کر سکتے ہیں، بکری کو بھی، بھینس کو بھی، جو حلال جانور ہے ان کو ذبح کر سکتے ہیں۔ اس ذبیحہ کا کھانا حلال اور جائز ہوگا۔ اور دعا بھی پڑھنی پڑے گی۔ اگر دعا نہیں پڑھی تو پھر وہ حلال نہیں رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ قربانی کے لیے، ذبح کرنے کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے، پاک ہونا شرط نہیں ہے۔ آپ مومن ہیں، ایمان والے ہیں، یہ شرط کافی ہے ذبح کرنے کے لیے۔ ہاں، افضل بات یہ ہے کہ آدمی پاک صاف۔ تو اب اگر مسلمان آپ ہے اور آپ ناپاک ہے تو کوشش کرنی چاہیے انسان کو پاک رہے، لیکن اگر قربانی کرنی ہے تو کر لے، ذبح کرنا ہے تو کر لے، قربانی ہو ذبح ہو جائے گا۔ اسی طرح بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مستورات مرغی کا ذبح نہیں کر سکتی، عورتیں ذبح نہیں کرتی۔ یہ خیال بھی غلط ہے، من گھڑت ہے۔ عورتیں بھی مرغی کو ذبح کر سکتی ہے، کرنا چاہیے۔ اسی طرح اپنی قربانی عورت خود کرے، یہ زیادہ افضل بات ہے۔ بعض لوگ اس یہاں پر یہ سمجھتے ہیں کہ جس شخص نے نماز نہیں پڑھی، یا وہ پڑھتا ہی نہیں نماز، اب ظہر کی نماز ہو گئی، ایک شخص تو وہ ہے جو نماز ہی نہیں پڑھتا، ایک شخص وہ ہے جس نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی، اب اس مرغی ذبح کرنی ہے، تو وہ سمجھتا ہے یار میں تو نماز ہی نہیں پڑھتا، میں کیسے ذبح کروں؟ جب وہ آدمی جس نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی، نمازی ہے مگر ابھی نہیں پڑھی پایا، وہ کہنے لگا کہ میں نے تو ظہر کی نماز نہیں پڑھی، میں کیسے ذبح کر سکتا ہوں؟ تو ایک مسلمان سے نماز چھوڑنا یہ تو عقل سے دور کی بات ہے۔ مومن ہو، مسلمان ہو، نماز چھوڑنے والا ہو، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو نماز پڑھنی چاہیے، نماز چھوڑنی نہیں چاہیے، لیکن اگر نماز نہیں پڑھی یا نہیں پڑھنے یا وہ پڑھتا ہی نہیں ہے اور وہ مرغی کو ذبح کر رہا ہے، تو بھی اس کا ذبیحہ حلال ہے، اسے کھانا جائز ہے، کیونکہ ذبح کرنے کے لیے مومن ہونا، مسلمان ہونا شرط ہے۔ نماز چھوڑنا یہ اس کا اپنا عمل ہے، وہ خود گنہگار ہوگا، لیکن مرغی کو وہ ذبح کر سکتا ہے، دعا بھی پڑھے گا اور اس مرغی کو کھایا بھی جا سکتا ہے۔ اب آپ کوٹ کر لیجئے اور سمجھ جائیے کہ ناپاک آدمی، مرد ہو یا عورت ہو، مرغی کو ذبح کرنا چاہے ذبح کر سکتا ہے، ذبح کا اس کا کھانا، ذبیحہ کا کھانا حلال ہے۔ اس طرح جو شخص نماز نہیں پڑھتا، سرے سے نماز نہیں پڑھتا،
یا وہ نماز پڑھتا ہے مگر اس نے اس وقت کی نماز نہیں پڑھی، یا اس پہ حج فرض تھا اس نے حج ادا نہیں کیا، رمضان کے روزے وہ نہیں رکھتا ہے، اسی طرح سے وہ اس زکوٰۃ اس پر فرض تھی مگر وہ زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، اور تمام فرائض جو شریعت نے بتائے ہیں وہ ادا نہیں کرتا ہے، پھر وہ مرغی کو ذبح کرتا ہے، تو بھی اس کا ذبیحہ حلال ہوگا اور کھانا جائز ہوگا، شرط یہ ہے کہ دعا پڑھ کر ذبح کرے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس مختصر سے مسئلے کو سمجھ گئے ہوگے۔ کوئی بات اگر رہ گئی ہو، یہ آپ چاہے پوچھنا چاہے تو آپ کمنٹ کر دیجئے، اور آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کے علم میں اضافہ ہو اور دوسرے لوگوں کو صحیح معلومات پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔